بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مفید اور مجرب اور آزمودہ نسخہ لے کر حاضر ہوں۔ یہ نسخہ مجھے یہ اصل میں ان نوجوانوں کے لیے ہے جو آج کل کے دور میں اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جو صورت انزال کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بعض شادی شدہ حضرات بھی اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ عجیب ہو رہی ہے۔ تو خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو صورت انزال، جریان، احتلام اور نامردی کا شکار ہے، یہ نسخہ میں نے بڑی مشکلوں سے جنابی آوردی گرنتھوں سے حاصل کیا ہے۔ اس نسخے کو اگر کوئی شخص 2 ماہ یعنی 60 دن 2 ماہ باپرہیز رہ کر اس کا 2 ماہ استعمال اگر کرتا ہے تو انشاءاللہ جنابی ان تمام بیماریوں سے، تمام نسخوں کا آپ کو میں بتا دوں کہ نسخوں کا باپ ہے اور یہ تیر ہدف نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ آپ 2 ماہ استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام بیماریاں جو صورت انزال کی، جریان، اپنا احتلام اور نامردی کی، خصوصاً یہ کہ یہ منی کو مغلظ کرتا ہے، گاڑھا کرتا ہے اور پتلا پن اس کا ختم کرتا ہے اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر یہ نسخہ جنابی، بلکہ اس کو یوں کہا جائے کہ یہ نسخہ باکمال ہے۔ اس نسخے کے میں تقریباً 95% مریضوں کو جنابی یہ نسخہ راحت آ چکا ہے اور میرے مطلب کے اندر یہ نسخہ جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ 2 ماہ باقاعدگی کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میں اب آپ کے چلتے ہیں جناب نسخے کی طرف۔ آپ حامل کرام اس طرح ہے کہ یہ کچھ اجزاء ہیں جو نوٹ کر لیں، اگر آپ کے پاس قلم پینسل ہے کسی کاپی پہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمبر 1 کے اوپر جناب یہ ککر کی جو کچی پھلی ہوتی ہے خشک کرنا ہے، یعنی بازار سے آپ کو کسی بھی اچھے پنسار کی دکان سے یہ ساری آپ کو چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ نمبر 1 ککر کی پھلی خشک، وہ آپ نے لینا ہے 5 تولہ۔ ککر کے خشک پتے 5 تولہ۔ ککر کی گوند 5 تولہ اور اسبگول کا چھلکا 5 تولہ اور موسلی سفید 2.5 تولہ اور مصری جو ہے وہ 15 تولہ۔ پھر میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ککر کی جو پھلیاں ہیں وہ خشک، وہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ ککر کے پتے خشک، وہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے اور گوند ککر وہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اسبگول کا جو چھلکا وہ 5 تولہ لینا ہے۔ موسلی سفید 2.5 تولہ لینا ہے۔ مصری آپ نے 15 تولہ لینا ہے۔ سوائے اس میں اسبگول کے چھلکے کو بیچ میں آپ علیحدہ کر لیں، وہ ویسے سالم شامل کریں۔ باقی تمام ادویات کو آپ پیس کر باریک کر لیں پاؤڈر کی طرح اور چھان لیں کسی چھاننی سے، اور اس کو چھاننے کے بعد میں اسبگول کا چھلکا اس میں مکس کر لیں اور اس کو سنبھال کے آپ رکھ لیں۔ اور اس کے جو خوراک ہے وہ بڑی چائے کی جو بڑی چمچ چاول والی، وہ 1 چمچ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد، رات کو سوتے وقت یعنی کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ سے لینا ہے اور مسلسل اس نسخے کو تقریباً 2 ماہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اصل میں اس کے اوپر تھوڑی سی میں ڈسکش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اصل میں ناقص غذا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چٹپٹی چیزیں، کھٹی چیزیں اور مسالے والی، گرم مسالے والی چیزیں اور خصوصاً ناقص غذا جو آپ خوراک کھا رہے ہیں جناب وہ صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے منی کے اندر بہت سارے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں اور منی کا جو مادہ وہ ناقص ہو جاتا ہے۔
لہٰذا جناب علی آپ سب سے پہلے جناب علی پرہیز کے ساتھ اس دوائی کو استعمال کریں. آپ نے دوران جناب علی دوائی کے استعمال کے دوران ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز فرمائیں گے. کھٹی چیزیں اور یہ جو آپ کی برگر اور ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے پرہیز اس نسخے کو 2 ماہ تک استعمال کیا تو آپ کو کبھی بھی ان فیوچر آپ کے منی کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. صورت حال کی کمی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، بے پناہ اضافہ ہوگا. بلکہ یوں کہہ کہ ان نسخوں کا باپ آپ کے سامنے ہے. یہ نسخہ کبھی میرے مطلب میں جتنے بھی مریض آتے ہیں میں ان کو لازمی دیتا ہوں، کبھی ان کو کسی نے شکایت نہیں کی. تو انشاءاللہ یہ بنائیں اور استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. تو سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو سامعین کرام، اب میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.